یہ نہیں کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب آدمی کی زندگی عذاب میں ہے۔ یہ اب گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے بزنس کرنا نہ وہ کر سکتی ہے، جب کرتی ہے تو غلط ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کے سائز کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے غلط فیصلہ ہوا وہ اداروں کو نیشنلائز کرنے کا، یہ وہ فیصلہ تھا۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان میں سڑکیں اور روڈز ہی نہیں بنائی، اکانومی کو لبرلائز کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا، اور آج تک نا وہ چیزیں انہیں اس طرح کرنے نہیں دی گئی۔ کس نے لکھا ہے کہ وہاں پہ اشتہار نہیں آئے گا؟ آپ کی کوئی ٹیم ہو، کوئی ایفرٹ ہو تو وہاں پہ اشتہار آ سکتا ہے۔ جو لائسنس فی کی بات کی، ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کے ساتھ وی ٹاک میں حاضر ہیں۔ بہت اہم موضوعات پر آج گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی کے لیے کچھ اچھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ یو اے ای کے حوالے سے سنا ہے کہ کچھ قرضہ معاف یا رول اوور کرنے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے وسیم صاحب ہمیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آج پبلک سیکٹر کے حوالے سے اچھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کون سے منسٹریاں ہیں جو بند کی جا رہی ہیں، کون سی اسامیاں ہیں جن پر اب کوئی بھرتی نہیں ہوگا، وہ اسامیاں ہی ختم کی جا رہی ہیں، اور گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کس طرح کم کیے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے کم کیے جانے تھے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور وسیم صاحب سے ہم جانیں گے کون کون سی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور آخر میں کچھ حالت زار پاکستان ٹیلی ویژن کی، جو کہ کبھی بڑا قومی اثاثہ قومی ادارہ تھا، اس کے کیا حالات ہیں اور ان حالات کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے جناب 2 ارب ڈالر یو اے ای سے آ گیا۔ بالکل جی، یہ یو اے کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے شیخ محمد بن زاید ال نہیان، انہوں نے جناب 2 ارب ڈالر جو پاکستان نے اس جنوری میں دینا تھا وہ رول اوور کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب پاکستان کو بہت بڑی گنجائش مل گئی ہے کہ 2 ارب ڈالر ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے ہم 1.5 ارب ڈالر کی قسط لیتے ہیں تو اس کے لیے کتنی نیگوشیشن ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ ایک اچھی خوشی کی خبر ہے۔ آج اچھی خبروں کا ہی دن تھا، تو اس میں یہ بتایا گیا۔ ویسے آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اسٹیٹ بینک نے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ عام بینکوں سے خریدے ہیں، ان سے خرید کر اس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ مستحکم ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ بھی ایک دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی اسٹرانگ فسکل پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ ہمارا نہ بڑھے، خسارہ نہ بڑھے، اور پاکستان جو ہے اب ڈیفالٹ سے ماشاءاللہ بہت دور آگے نکل چکا ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کب ہونا ہے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کب کم ہوگی، مرغی کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، 900 روپے کلو مرغی ہے، ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جو سال 2025 آیا ہے اس میں آتے ہی مہنگائی کی ایک لہر سی آئی ہے، گو کہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ ادروائز جو میکرو اکنامکس ہے، جو بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں، وہ سارے اچھے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، میکرو اکنامکس کی سطح پر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ڈالر کا ریٹ مستحکم ہو گیا، پیٹرول کی پرائس اس طرح نہیں بڑھ رہی۔ اچھا آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ بجلی کے ریٹ جو ہیں 10 روپے کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ 10 روپے پر یونٹ بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر یہ لوگوں کو وہ دے سکے۔ پھر سولر کی پنجاب میں اسکیم چل رہی ہے، بہت اچھی چیزیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقدامات ہو رہے ہیں، یہ تو فائلوں میں ہو رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو ڈیلی اشیاء خورونوش تو کم نہیں ہو رہی۔ تھوڑی سی جو بات لوگوں کو سمجھانی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب آدمی کی زندگی عذاب میں ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامکس میں جب پالیسی کے لیول پر چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مائکرو لیول پر ٹرانسلیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جس برباد حالت میں یہ معیشت ملی تھی وہ 3 مہینے 6 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو ہونے کے لیے 2-3 سال درکار ہیں، جہاں پر یہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی بیٹرمنٹ کی طرف توجہ دے سکے، ڈیولپمنٹ پر کچھ خرچے کر سکے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر سکے۔ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن جو ڈائریکشن ہے نا
وہ ابھی تک صحیح ہے. ابھی تک جو بین الاقوامی سطح پر اس حکومت کی جو پذیرائی ہے وہ ٹھیک ہے. دنیا ہم سے تعاون کرنے کو تیار ہے. IMF سے معاہدہ ہو گیا, ورلڈ بینک تعاون کر رہا ہے, دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کو اب ایک ڈیفالٹ ہونے والے ملک کی نظر سے نہیں دیکھ رہے. لیکن ہمارا مسئلہ نہ IMF ہے نہ ورلڈ بینک ہے. ہمارا مسئلہ اس ملک میں رہنے والے لوگ ہونے چاہیے. توقع یہ ہونی چاہیے کہ ان کے حوالے سے ہم جلدی لوگوں کو خوشخبریاں سنا سکیں گے, اور جو اشیاء خور و نوش ہے نا, جو بنیادی ضروری اشیاء نیسیسٹیز آف لائف ہیں, کم از کم ان کی پرائس بہت کم ہو جائے گی. اس حوالے سے آج میاں اورنگزیب صاحب نے بڑی زبردست پریس کانفرنس بھی کی. ان کا زیادہ تر آج رجحان رہا کہ پبلک سیکٹر سپینڈنگ کے اوپر, کہ حکومتی اخراجات میں کمی کرنی چاہیے. کیا منسٹریاں بالکل بالکل, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں اب یہ رواج اور رجحان پڑ گیا ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے, جو اپنی گورنمنٹ کا بزنس ہوتا ہے, اس کو کم سے کم کرنا. ابھی ہم نے کچھ عرصہ قبل اپنے ہی ناظرین کو بتایا تھا کہ UAE کی گورنمنٹ نے بیوروکریسی کو تقریباً ختم کر دی ہے. اپنے 40 کوئی محکمے تھے جہاں سے بیوروکریسی ختم کر دی, وہ سب کچھ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں. مثلا ان کا جو نادرا پاسپورٹ, اس طرح کی چیزیں بھی پرائیویٹ کمپنیز کو دی جا رہی ہیں جو اسمارٹلی کام کرتی ہیں, جو لوگوں سے کام لینا جانتی ہیں. اب پاکستان میں جو ادارے ہیں دیکھیں وہ سفید ہاتھی بن جاتے ہیں. اب PIA اب گورنمنٹ کے پاس ہے, گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے بزنس کرنا نا, نہ وہ کر سکتی ہے, جب کرتی ہے تو غلط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کے سائز کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان کی کوئی 80 منسٹریاں تھیں, ان کو کم کر کے, یعنی 80 کے قریب محکمے اور وہ ڈپارٹمنٹس تھے, ان کو کم کر کے 40 کیا جا رہا ہے. اس طرح اور کئی محکمے, اسمال اینڈ بزنس انڈسٹریز, اس کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کوئی انڈسٹری ہے, اس کو کم کیا جائے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ بہت بڑا بنایا تھا ہم نے, لیکن فائدہ نہیں دے رہا. اور کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں, جن کا ڈبل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ گورنمنٹ ملازمت کا آپ سمجھتے ہیں نا پاکستان میں کیا مطلب لیا جاتا ہے, کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم میں کام نہیں کرنا پڑے گا, وہاں بیٹھے رہیں گے, آپ بریک آئے گی پھر وہ رٹیں گے. پرائیویٹ سیکٹرز میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پرفارمنس کی ایویلویشن ہوتی ہے. تو ریسٹرکچرنگ کے بڑے منصوبے بنے. ڈاکٹر عشرت حسین آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, انہوں نے بھی کوشش کی کہ جی کم کیا جائے. جو اسامیاں ہیں, نئی اسامیاں, انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ کے قریب جو نئی اسامیاں ابھی کہا گیا ہے اورنگزیب صاحب نے, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کچھ کم کر رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے کہا 1.5 لاکھ کے قریب اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں. کوئی 900 ارب روپے کی بچت ہوگی. جو خالی اسامیاں ختم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اسامی خالی ہو گئی, کوئی بندہ ریٹائر ہو گیا, اسامی ادھر ہی ہے, نیا بندہ نہیں آئے گا. بس یہ ہے کہ وہ یعنی گورنمنٹ کا سائز کم کریں گے, اس کو کہہ رہے ہیں وہ رائٹ سائزنگ. اور رائٹ سائزنگ آئی تھنک از اے رائٹ اسٹیپ ان اے رائٹ ڈائریکشن. اچھا دیکھیں, لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ حکومت کے اپنے اخراجات جتنے کم ہوں گے, لوگ اتنے زیادہ خوشحال ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر جتنا زیادہ فعال ہوگا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کمپٹیشن ہوگا اور جسٹ کمپٹیشن ہوگا, جس میں کوئی حکومت, کوئی بیوروکریسی انوالو نہیں ہوگی, تو وہ ملک اتنا ہی زیادہ پراسپر کرے گا. بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کیا جہاں ہم نے اداروں کو قومیہ لیا, نیشنلائز کر دیا. میں آج پاکستان کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ میں بہت بڑی غلطیاں رہی ہیں. ہماری تاریخ میں مارشل لا بھی لگے, ملک بھی آدھا ہوا اور بہت کچھ ہوا, لیکن اس سب کے باوجود ایک جو پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے غلط فیصلہ ہوا وہ اداروں کو نیشنلائز کرنے کا. یہ وہ فیصلہ تھا جس سے پہلے اب ہم یہ سنتے تھے کہ جنوبی کوریا پاکستان کا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. ڈاکٹر محبوب الحق کے 7 پوائنٹس ساری دنیا میں پڑھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ PIA میں بھرتیاں شروع ہو گئیں, منسٹری آف پلاننگ میں, پاپولیشن میں, یو نیم اٹ, اسٹیل مل میں. اب یہ کوئی ایک شخص, میں نے کچھ عرصہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں کام کیا ہے, آپ وہاں پہ ایک PN نہ آئے, کام نہ کرے, اس PN کو فارغ نہیں کر سکتے. تو افسر تو پھر بڑی شے ہے, اور اس کے اندر پھر کام نہیں ہو رہا, پھر ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی زیرو ہوتی جاتی ہے. تو حل یہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس نے دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی, نواز شریف صاحب نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. 90s میں ان کا خیال یہ تھا کہ کسی طرح یہ جو ہے ہمارے سرکاری یونٹ, ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. ہم نے نہیں کیا,
ہم نے پالیٹکس کر دی, ہم نے ادھر سے کوئی چلایا, کچھ کیے بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی منموہن سنگھ صاحب فوت ہوئے ہیں, انہوں نے, وہ ماڈرن انڈیا کے آرکیٹیکٹ ہیں, انہوں نے انڈیا میں پرائیویٹائزیشن کی اور اکانومی کو اوپن کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو دیکھ کے یہ ماڈل کو فالو کیا. تو یہ اچھی چیز بھی کسی کی ایکنالج کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان میں سڑکیں اور روڈز ہی نہیں بنائی, اکانومی کو لبرلائز کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا. اور آج تک نا وہ چیزیں انہیں اس طرح کرنے نہیں دی گئی, اس لیے کہ گوشت ملازمین اور پھر ٹریڈ یونین اتنا پریشر بن گیا ہے. اب انہی باتوں سے مجھے بڑا دکھ ہوا. آج ہم بات کر رہے تھے پی ٹی وی کا کیا صورتحال ہو گیا. پی ٹی وی کس زمانے میں واحد قومی ٹی وی ہوتا تھا اور اس کی کیا شان ہوتی تھی, ہم اس سے زبان, سوچ, ثقافت, تہذیب, تمدن لوگوں کو سکھاتے تھے. اب وہاں پر کیا حال ہے, وہاں پر اس وقت 6145 کے قریب ملازم ہیں, جس میں پرائیویٹ کانٹریکٹ والے بھی ہیں اور پرماننٹ بھی ہیں. 15-16 ارب روپیہ ان کا ریونیو ہے, اور اس ریونیو میں سے تقریباً 9 ارب روپیہ آپ بجلی کے بلوں سے لاتے ہیں. اس سب کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی وی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ تنخواہیں لیٹ ہو گئی ہیں. وہاں پر 29 تاریخ کو 28 تاریخ کو تنخواہ آ جاتی ہے, تصور ہی نہیں ہے کہ 1 تاریخ تک جائے گی بات, اور وہاں پر ابھی تک پرماننٹ ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی. 10 تاریخ کو ملے گی اور کانٹریکٹ والوں کو 20 کو ملے گی. اتنا پیسہ کمایا ہے اس ادارے نے, اتنی مادر علمی کی طرح تھا نا سارے میڈیا کے لیے. سارا میڈیا, جیو ہو, اے آر وائی ہو, یہیں کے اینکر, یہیں کے پروڈیوسر یہاں سے استعمال ہوئے, اور اس ادارے کا کیا حال ہو گیا. نہ وہ اب تہذیب سکھا رہا ہے, نہ تمدن, نہ ثقافت, اور وہاں پر صرف قرضے ہیں اور بے تحاشا امپلائیز ہیں. اور سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے, سرکاری نوکری کیوں کرتے ہیں لوگ کہ انہیں پینشن ملے. وہ ساری عمر پرائیویٹ جابز کو ٹھکراتے ہیں, سرکاری نوکری پہ جمے رہتے ہیں کہ پینشن ملے گی. اب جو پینشنر ہیں ان کو, جو اپنی جنہوں نے ساری عمر 30-32 سال نوکری کی, ان کو پینشن نہیں مل رہی. پینشن منتھلی مل رہی ہے, لیکن وہ جو ایک لم سم گریجویٹی ملنی تھی, جس سے کسی نے پلاٹ لینا تھا, بیٹی کی شادی کرنی تھی, یہی سرکاری ملازموں کے, وہ نہیں مل رہی. پی ٹی وی وہ پیسے استعمال کر کے اپنے خرچے چلا رہا ہے. مار صاحب, یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ادارے کو اگر ایفیشینٹ نہیں بنا سکتے. 6000 ملازمین آپ نے کہا پی ٹی وی میں, 6000 ملازمین کا رزلٹ کیا ہے؟ پی ٹی وی آپ دیکھیں کسی نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنلی پاکستان کے نیریٹو کو آگے بڑھنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ ان کا واحد انگلش چینل ہے پاکستان میں, تو پی ٹی وی نیوز, اس سے کتنی ایک ہماری تبدیلی آ رہی ہے. ڈرامے پی ٹی وی کے جو پاکستان میں کلچر سیٹ کرتے تھے, جو پاکستان میں گھر گھر دیکھے جاتے ہیں, وارث ڈرامہ دیکھ لیں, اینک والا جن دیکھ لیں, بچوں کی تربیت ہوتی تھی کہ ہم نے اس سوسائٹی میں رہنا کیسے, ہماری ویلیوز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. 20 کے 30 سال ہو گئے, کوئی ڈرامہ نہیں بنا, آپ بتا رہے تھے, اور ڈرامے کا سٹاف موجود ہے, تنخواہیں لے رہا ہے, ڈرامہ نہیں بن رہا. نیوز کا سٹاف موجود ہے, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے کوئی بہتری کی طرف آتی ہو. تو مطلب ہمارے بھی کئی دوست وہاں کام کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کی نوکری ختم کی جائے, لیکن ایفیشینٹ تو بنایا جا سکتا ہے. وہاں پہ کلچر ہی کام کا نہیں ہے, اور اوپر سے نیچے تک سازشوں کا ایک مزار گرم رہتا ہے, کبھی ایک کو فارغ کروانے کا, کبھی کسی اور کا. تو پھر یہی ہوگا نا. دیکھیے اس میں مسائل کیا ہیں. اس میں یہ ہوا کہ 8-9 چینل ہیں, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں پی ٹی وی پہ ڈرامے آتے ہیں, خبریں. 8-9 چینل ہیں پی ٹی وی کے, کماتے 2 چینل ہیں, پی ٹی وی اسپورٹس اور پی ٹی وی ہوم. اس کے علاوہ پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی نیشنل, پی ٹی وی بولان, پی ٹی وی کشمیر, پی ٹی وی پارلیمنٹ, 1 روپے کا اشتہار نہیں آتا. اب اس کا پورا سیٹ اپ ہے, اس کا ایک پروڈیوسروں کی ٹیم ہے, اسسٹنٹ پروڈیوسروں کی ٹیم ہے, ریسورس پرسن کی ہے, ایک کنٹرولر ہے, ایک جی ایم ہے, ایک ڈائریکٹر ہوگا, وہ پوری ٹیم اویلیبل ہے, لیکن وہ صرف خرچہ ہے. لیکن سر وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, وہ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہوں گے لوکل لینگویج کو کرنے کے لیے, کیونکہ قومی ادارہ ہے. کیوں میں 35 روپے دیتا ہوں پی ٹی وی کو, آپ بل میں 35 روپے دیتے ہیں, مطلب 9 ارب روپے پاکستان کی قوم دے کے پی ٹی وی کو پالتی ہے. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں, کشمیر والا ہے, کہیں اور والا ہے, وہ اس کے مقاصد ہیں, اس پہ خرچہ آ رہا ہے اور وہ کما نہیں سکتا. لیکن اسپورٹس کو زیادہ کمانا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کو زیادہ کمانا چاہیے. ہوم پہ اتنا نہیں کماتا. اصل بات یہ ہے کہ جن سے کمانا چاہیے ان کو کمانا زیادہ چاہیے, تعداد کم رکھنی چاہیے ملازمین کی, جتنے ضروری ہیں, نیڈ ٹو ہائر جتنے ہونے چاہیے اتنے ہونے چاہیے, چھانٹی ہونی چاہیے, اور جو آپ ایفیشینسی بہتر ہونی چاہیے. پرائیویٹ چینل کیسے اپنا خرچے چلا رہے ہیں آپ دیکھیں, تو پی ٹی وی کیوں نہیں چلا سکتا؟ میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ وہ اسٹیٹ نیریٹو کے لیے وہ چیزیں جو ہے چلانی ہوتی, ضرور چلائیں, لیکن ان کی کیا ایسی پریزنٹیشن نہیں ہو سکتی کہ اس پہ اشتہار ملے؟
کس نے لکھا ہے کہ وہاں پہ اشتہار نہیں آئے گا؟ آپ کی کوئی ٹیم ہو, کوئی ایفرٹ ہو تو وہاں پہ اشتہار آ سکتا ہے. جو لائسنس فی کی بات کی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے, اور اس پہ پی ٹی وی کا ہمیشہ سے آرگومنٹ ہے, اور وہ صحیح بھی ہے. 2010 میں پی ٹی وی لائسنس کی فی تھی میں بجلی کے بل میں 35 روپے آتے تھے. اب 2024 آ گیا, آپ انفلیشن دیکھ لیجئے, ہر چیز کتنی بڑھ گئی ہے, لیکن بجلی کے بل میں وہ 35 روپے ہی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 35 سے 50 روپے ہو جائیں تو یہ سارے مسئلے پی ٹی وی کے حل ہو جائیں گے. کچھ حکومت جب اپنے پروجیکٹ شروع کرتی ہے تو حکومت کو کچھ بوجھ بھی اٹھانا چاہیے نا. خیر یہ ایک بہت لیکن دیکھیں آپ 50 روپے کیوں دیں؟ میں تو عوام کے ساتھ ہوں کہ اس میں پی ٹی وی والے کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں کام نہیں کرنا, یہ 35 روپے بڑھا کے 50 کر دیں اور ہم یعنی آرام سے بیٹھے رہیں, تو یہ بھی تو غلط ہے. اچھا نہیں, اس میں یہ بھی دیکھیں نا, اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سن لیں کہ کیبل والے کو آپ پیسے دیتے ہیں, وہ آپ کو چینل دکھاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں نا, وہ پی ٹی وی کا تو دیکھتے بھی نہیں ہمیشہ سے. ابھی بھی کوئی بڑی نیوز ہوگی لوگ اتھینٹسٹی کے لیے پی ٹی وی پہ جاتے ہیں. پی ٹی وی فری آتا رہے, یہ تو غلط بات ہے نا, وہ قومی چینل ایسے ہی چلتا رہے. تو خیر ایک لمبی بحث ہے, لیکن پی ٹی وی کا بہت برا حال ہے اور کسی کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, ورنہ یہ اتنا بڑا جہاز ڈوب جائے گا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.